ایک تالا لے کر اس پر سورۃ الکوثر اس طرح پڑھ لیں، 4 دن کے اندر اندر گھر میں رزق اور دولت آئے گا، نصیب چمک اٹھے گا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ یعنی 12 ربیع الاول کا دن آنے میں 3 ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا بابرکت دن آنے سے پہلے ایک نایاب عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی اتنی دولت ملتی ہے، یقین مانے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھنا ہے، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، اور ترتیب جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ جس گھر میں بے سکونی ہے وہ بے سکونی ختم ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی۔ جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو اپنی زندگی سے ہار چکے ہیں، بالکل نا امید ہو چکے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے لاڈلے بن سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو ختم کروا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایسا بابرکت عمل ہے، اس کے پڑھتے ہی کامیابیاں آپ کی زندگی میں ضرور آئیں گی۔ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام فی الفور ہو جائے گا، اور جس چیز کی طرف آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی بیماری ہو یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری ہو، دکھ درد ہوں، صدمے ہوں، ہر قسم کی جو مصیبت آتی ہے، یاد رکھیں یہ ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے ہر وقت معافی مانگا کریں، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے گھر میں سب سے بڑی جو ہمیں سزا ملتی ہے وہ بے برکتی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ کیا کریں۔ توبہ کرنے والے سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، اللہ بڑا پیار کرتا ہے، اور جس بندے سے اللہ رب العزت پیار اور محبت کرتا ہے، نہ اس پر پھر پریشانیاں آتی ہیں اور نہ ہی مصیبتیں آتی ہیں، وہ بندہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، اور معاشرے میں اس کی بڑی پھر عزت ہوتی ہے، نہ تو اسے تنگ دستیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے اور نہ ہی اسے مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کریں، کیونکہ توبہ کرنے سے آپ کے گھر میں رزق آنے کا سبب بنے گا، پریشانیاں ختم ہونے کا سبب بنے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق اور دولت عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی گمان اور تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ وظائف جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی پاک کلام ہے، اور قرآن پاک کو پڑھ کے آپ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو آسان کرے گا۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ آپ کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، اللہ کا ذکر تنگ دستیوں کو ختم کرتا ہے، اللہ کا ذکر بے شمار نعمتیں آپ پر برساتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے گھر میں بے بہا رزق اور دولت آتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ ان تمام فضائل سے، ان تمام فوائد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کو آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہے خواتین سے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہیں تو اپنے سر کو ننگا نہ رکھا کریں، سر پہ دوپٹہ رکھا کریں، کیونکہ جو خواتین سر پہ دوپٹہ رکھ کر اپنے کچن میں کام کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، اس کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، اس گھر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور جب بھی آپ اپنے سروں پہ دوپٹہ لیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے جو کام شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ سر پہ دوپٹہ اوڑھتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ جب آپ اپنے گھر میں کھانا بنائیں، کچن میں کھانا وغیرہ بنائیں، تو آپ اپنے سر پہ دوپٹہ ضرور رکھیں، کیونکہ سر پہ دوپٹہ رکھنا ہمارے گھروں کے رزق کو وسیع اور کشادہ کرتا ہے، اور ننگے سر کچن میں کام کرنے سے یا کھانا بنانے سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ
واش روم میں جائیں، بیت الخلاء میں جائیں تو آپ ننگے سر نہ جائیں. خواتین سے یہ میں کہہ رہی ہوں، آپ نے ننگے سر نہیں جانا، پھر بھی دوپٹہ اپنے سروں پہ رکھنا ہے، کیونکہ واش روم میں اگر آپ ننگے سر جائیں گے تو شیطانی چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گی، شیطان آپ کے ساتھ جائے گا، وسوسے ڈالے گا، برے خیالات آپ کے دماغ میں آئیں گے. تو آپ نے اپنے سر پہ دوپٹہ لینا ہے اور پھر آپ نے واش روم کی طرف جانا ہے، کیونکہ ننگے سر واش روم میں جانا بھی یہ بھی رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے. تو اس بات سے خواتین کو ذرا اجتناب کرنا چاہیے. خواتین کو چاہیے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پر دھیان دیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے گھروں میں رحمت لے کر آتے ہیں، برکت لے کر آتے ہیں. تو آپ نے ان کاموں پر ضرور توجہ دینی ہے. آج آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے. اور سورۃ الکوثر کے عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، آج میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے کرنا ہے، یا 12 ربیع الاول کے دن پڑھ لیں. اس کے بعد بھی ربیع الاول کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ لیں. لیکن 12 ربیع الاول کا دن بڑا خاص اور مبارک اور مقدس دن ہے، اور اس دن کی گھڑیاں بڑی خاص ہیں، قیمتی ہیں، انمول ہیں، نایاب ہیں، اور اس دن میں بڑے راز پوشیدہ ہیں. ان گھڑیوں میں بڑے راز پوشیدہ ہیں. یہ سنہری موقع ہے. تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 12 ربیع الاول سے چاہے پہلے کر لیں چاہے بعد میں کر لیں، لیکن 12 ربیع الاول کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں، اور پھر اپنے حالات کو بدلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آپ نے کیا کرنا ہے، جب اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے یا اس وظیفے کو کرنے کی نیت کرنی ہے، تو آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے. آپ چاہے 50 روپے صدقہ کر دیں، 100 روپیہ صدقہ کر دیں، 3 انڈے لے کر کسی کو دے دیں، 1 کلو گوشت لے کر کسی کو دے دیں. یعنی آپ نے صدقہ کرنا ہے تو آپ چاہے پیسوں کا کر دیں، چاہے کوئی گوشت یا انڈوں کا کر دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. صدقہ کرنا ہے آپ نے نمبر 2 پہ. آپ نے ایک تالا لینا ہے اور ایک چابی لینی ہے. آپ چاہے چھوٹا تالا لے لیں جو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ چاہے کوئی بڑا تالا لے لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ نے ایک تالا لینا ہے اور اس تالے کو کھلا رکھنا ہے، یعنی اسے بند نہیں کرنا، لاک نہیں کرنا، اسے کھلا رکھنا ہے آپ نے. اور اس تالے کو اور اس چابی کو آپ نے سامنے رکھ لینا ہے. سب سے پہلے آپ نے 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جب آپ درود پاک پڑھ لیں 7 یا 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ کو آسان لگے آپ درود پاک پڑھ لیں. جب درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے 141 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. 141 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. یاد رکھیں یہ 12 ربیع الاول کا خاص الخاص عمل ہے، بڑا ہی مجرب عمل ہے، اور اس عمل کو اگر خواتین اپنے گھر پر بیٹھ کر کریں گی تو بہت ہی بہترین ہوگا. مرد حضرات اپنے کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر، یا جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کر اگر یہ عمل کریں گے تو بہت ہی بہترین ہوگا. اگر مرد حضرات اپنے کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر یہ عمل نہ کر سکیں تو آپ اپنے گھر میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں. خواتین نے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے. مرد حضرات بھی باوضو ہو کر ہی یہ وظیفہ کریں، اس کے فائدے دگنے ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، 141 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. اول میں بھی درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے 7 یا 11 مرتبہ. جب آپ 141 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، تو پھر آپ نے تالے پر پھونک مار دینی ہے. جب تالے پر آپ نے پھونک مار دینی ہے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ، یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، اس درود پاک کو پڑھنا ہے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھنے سے آپ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو آپ نے 100 مرتبہ صلی اللہ علی محمد ان کلمات کی تسبیح پڑھ کے پھر آپ نے تالے پر پھونک مار دینی ہے، اور آخر میں آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد ان کلمات کو پڑھنا ہے.
100 मरतबा, और फिर आपने ताले पर फूंक मार देनी है। फिर ताले को आपने बंद कर देना है और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी दुआएं करनी है, बहुत ज्यादा दुआएं करनी है, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर। याद रखें, ये अमल जो मैंने आपको बताया है ये बड़ा ही बा कमाल अमल है, मुजर्रिब अमल है। और इस अमल को, इस वजीफे को जो लोग, जो अफराद, जो शख्स अपने घर पर कर लेते हैं, कभी भी उनके घर में ना तंग दस्तियां आती हैं, ना परेशानियां आती हैं, ना वो किसी किस्म की मायूसी का शिकार होते हैं। बस इस अमल को, इस वजीफे को करने की देर है। कामयाबियां और खुशहालियां आपके घरों पर दस्तक देंगी, आपकी जिंदगियां खुशहाल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करेगा। बाबरकत अमल है, इस अमल को जरूर पढ़ें। अनमोल अमल है, इस मौके को जाया मत करें। अनमोल अमल है और इस अमल को करने के बाद जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बे करीम आप पर इतने ज्यादा इनामात की बारिश करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये ऐसा बाकमाल अमल है जो बड़ी से बड़ी परेशानी को खत्म करता है, बड़ी से बड़ी मुरादों को पूरा करता है, तमन्नाओं को पूरा करता है, ख्वाहिशात को पूरा करता है, दुआएं कबूल करवाता है। तो इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें। कहा जाता है कि ये अमल कर जहाँ पे आपने बैठकर पढ़ा होगा, वहां से उठने से पहले अल्लाह ताला आपकी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता करेगा। तो इस बाबरकत अमल को आप आज भी कर सकते हैं। आज 9 रबीउल अव्वल का दिन है, हफ्ते का दिन है। आप आज इस अमल को कर सकते हैं। इसके अलावा 10 को कर लें, 11 को कर लें, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के दिन इस अमल को जरूर करें। आप इस अमल को आज के दिन भी कर सकते हैं, यानी 9 रबीउल अव्वल से शुरू करें और 12 रबीउल अव्वल तक मुसलसल भी कर सकते हैं। अगर आप मुसलसल नहीं कर सकते तो आप इस वजीफे को 3 दिन करके देख लें। 3 दिन नहीं कर सकते तो सिर्फ 1 दिन ही कर लें, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के दिन इस अमल को जरूर करें। मैं बार बार कह रही हूँ कि 12 रबीउल अव्वल के दिन इस अमल को जरूर पढ़ें। इस अमल को करके अपने रब पर जरूर भरोसा रखें, तवक्कल रखें, इंशाअल्लाह आपको जरूर मिलेगा। और इस ताले को आपने किसी महफूज जगह पे रख देना है। बेहतर यह है कि आप एक छोटा सा ताला होता है आप वो लें और उस पर ये अमल करके उस ताले को संभाल कर रख दें। जब तक ये ताला आपके घर पे रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अनायात की बारिश होती रहेगी। क्योंकि जब आपने इस वजीफे को पढ़ के ताले को बंद कर देना है, जब ताला बंद हो जाएगा तो फिर वो खुलेगा नहीं। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना फिर आपको उस ताले की बरकत से रिज्क और दौलत अता करेगा, क्योंकि उस ताले पर कुरानी आयात पढ़ के, इसमें आजम पढ़ के, दरूद पाक पढ़ के उसको बंद कर दिया गया है। और इस नीयत से बंद कर दिया गया है कि मौला हमें रिज्क और दौलत इतना दे कि हम लोगों में बांटने वाले बन जाएं, बरकतें इतनी दे कि घर खुशहाल हो जाए। नीयत ये होनी चाहिए। और फिर इस अमल को बस करके अल्लाह पे छोड़ दें और फिर अपनी किस्मत और मुकद्दर को चमकता हुआ और बदलता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। जज़ाकल्लाह।